جیسے کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ زارون ماہم کو ایک ہی لفظ بول کر اس گھر سے فارغ کرنے والا ہوتا ہے۔ زارون کے کچھ الفاظ ہی سن کر ماہم بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ تو ماہم کا بھائی رمیز اپنی بہن ماہم کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی پریشانی کا شکار ہونے لگتا ہے اور زارون کو غصے سے دیکھنے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے میری بہن اس حالت کو جا پہنچی۔ پھر اپنی بہن ماہم کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرواتا ہے اور جیسے ہی ماہم کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو زارون سے آ کر پوچھنے لگتا ہے کہ آخر کیا بات تھی اور اس حالت کو میری بہن جا پہنچی، مجھے اس بارے میں ضرور معلوم کرنا ہے۔ تو زارون رمیز سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی، میری بات پر ذرا غور کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب میں تمہارے سوال کا کیا جواب دوں، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ در حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کو کوئی حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کا نتیجہ بھی نہیں معلوم کرنا چاہیے۔ دیکھو، اگر میں کوئی بات بتا بھی دیتا ہوں لیکن تمہیں حقیقت کا نہیں پتا تو تم نتیجہ کیسے سمجھ پاؤ گے؟ اس لیے میں مزید تفصیل بیان کر کے تمہارا اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفق انتہائی پریشانی کا شکار ہوتی ہے جب اس نے ڈاکٹر صاحب کے منہ سے یہ بات سنی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ کر کہنے لگتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق اسے اینٹی الرجی کی ہائی ڈوز دی گئی ہے۔ شفق کے ذہن میں مختلف خیالات جنم لینے لگتے ہیں کہ آخر میرے بچے کے پیچھے کون لگا ہوا ہے اور یہ سارا کس کا کیا دھرا ہے۔ پھر شفق کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ یقیناً یہ ماہم کی ہی کوئی حرکت ہے اور شفق کا یہ شک واقعی حقیقی ہوتا ہے، یہ سب ماہم کی ہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہسپتال پہنچ کر بھی سکون سے نہیں رہ پاتی۔ حقیقت میں ماہم کو کوئی بیماری، کوئی بے ہوشی نہیں ہوتی، وہ صرف نوٹنکیاں کر رہی ہوتی ہے۔ زارون اسے بالکل صحیح سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ماہم ہسپتال میں بیٹھ کر بھی مختلف طریقے سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں نے کس کی زندگی اور کس طرح سے برباد کرنی ہے اور زارون کو کیسے حاصل کرنا ہے، شفق کو اس گھر سے کیسے ہمیشہ کے لیے نکالنا ہے۔ سو ویورز، آپ کی اب کیا رائے ہے کہ زارون اب کس کا انتخاب کرے گا، شفق کا؟ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں۔